آپ کے روزوں سے کوئی تکلیف نہیں، آپ ساری عمر روزہ رکھیں، کسی کافر کی تکفیر بھی نہیں پھوٹتی۔ کافر کو جس مسئلے سے دکھ ہے وہ ہے مسئلہ جہاد۔ لارڈ گلیڈسٹون لکھتا ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن ہے اور قرآن میں مسئلہ جہاد ہے، میں کبھی میٹھی نیند سو نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ جہاد کا مسئلہ اس نے مسلمانوں میں پارے کی خاصیت پیدا کر دی ہے۔ پارا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ہر وقت ہلتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے۔ کہ جب جہاد کا لفظ آ جائے مسلمان کے ذہن میں، نوجوان کے ذہن میں، اسے دو باتیں ساتھ یاد آ جاتی ہے، میں زندہ رہا تو غازی، مر گیا تو شہید۔ اب نہ اسے بیوی یاد رہتی ہے، نہ بچہ یاد رہتا ہے، نہ دکان یاد رہتی ہے، نہ فصل یاد رہتی ہے۔ پھر جب یہ جہاد کے لیے جاتا ہے، میدان جنگ میں کافر بھی جاتے ہیں، لیکن کافر مرنے کے لیے جاتا ہے، یہ زندگی کی تلاش میں جاتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے ہی نہیں، یہ جان جب تک میرے پاس ہے میں فانی ہوئی یہ فنا ہو جائے گی، اور جو چیز میں نے اللہ کے ہاں جمع کرا دی وہ باقی ہوگی، کیونکہ اللہ تو باقی ہے نا۔ جو پیسہ آپ اللہ کے بینک میں جمع کرا دیں گے مساجد دارس کی خدمت میں، وہ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ جو پیچھے جو چھوڑ جائیں گے تو وہ حساب آپ کو دینا پڑے گا اور کباب دوسرے کھائیں گے۔ تو اس لیے انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسجد میں لڑائی ہو تاکہ مسلمان بجائے اس کے کہ باہر جا کر کافروں سے لڑے، یہ آپس میں لڑتے رہے، وہ کہیں تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہیں تیری نہیں ہوتی۔ اور 1200 سال سے اسلام یہاں آ چکا تھا، حنفیوں نے آ کر نماز سکھائی، اب 1200 سال بعد انہوں نے شور مچا دیا کہ حنفیوں کی نماز ہی صحیح نہیں۔ یہ مثال دیا کرتا ہوں نا کہ پوتے کے خطرے تھے اور شور یہ پڑ گیا کہ دادا کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سب نے نماز سکھائی، سب کو نماز حنفیوں نے سکھائی، یہ کہتے ہیں حنفیوں کی اپنی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس لیے ان کا اصول یہ ہے کہ جس حدیث پر حنفی عمل کر رہے ہیں اسی پر ہم عمل کریں تو مسجد میں لڑائی نہیں ہوگی۔ ہم وہ تلاش کریں جس پر حنفیوں کا عمل نہیں ہے، اس پر عمل کریں گے تو پھر حنفیوں مسجد میں لڑائی ہوگی، اور یہی لڑائی جو ہے یہ انگریز کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گی۔ تو امام صاحب کا اصول بھی آپ کے سامنے آ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ کا اصول بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور غیر مقلدین کا اصول بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ صرف ضد ہے حنفیوں سے اور کچھ نہیں۔ دل میں تو سب کچھ ہے، لیکن بعض اوقات بات زبان پر بھی رکھی آ جاتی ہے۔ میں ایک دن سکول پر سائیکل پر سکول جا رہا تھا، ایک ان کے مولوی صاحب سے راکب عبد الخالق صاحب وہ سامنے سے آ رہے تھے، مجھ سے ذرا بات سننا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے خیر ہے کہ کل ہمارے ہاں بخاری شریف کا ختم تھا۔ میں نے کہا سنت ہے یا بدعت ہے بخاری کا ختم؟ آپ کی دلیل کیا ہے آپ کی؟ کہتے دیکھو آپ نے اگلی بات چھیڑ دی۔ شیخ الحدیث صاحب ایک تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے 70 سال ہوئے بخاری اور حدیث پڑھاتے ہوئے، 70 سال میں حدیث اور قرآن سے میں نے ایک قاعدہ نکالا ہے کہ مسئلہ وہی حق ہے جو فقہ حنفی کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مسئلہ تمہیں پتہ کرنا کہ حق ہے یا باطل ہے تو فقہ حنفی والا مسئلہ جو ہے وہ باطل ہے، اس کے خلاف جو وہ حق ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے جو میری 70 سال کی محنت ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا پھر کیا ارادہ ہے، اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل کریں گے۔ میں نے کہا ذرا ہاتھ کرو آگے۔ کیوں؟ میں نے کہا میں پیشاب کروں آپ پیے، کیونکہ حنفی تو نہیں پیتے پیشاب۔ اب دیکھو نا آپ پی لے تاکہ پتہ چلے میرے سامنے کہ آپ نے حنفیوں کی مخالفت کر لی ہے۔ اچھا وہ پہلے تو مجھے ہی بیچارہ پریشان ہو گیا، پھر میں نے کہا کہ آج شام تک میں سننا چاہتا ہوں کہ عبد الخالق نے اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا، کیونکہ یہ حنفی تو کرتے نہیں، اور حنفیوں کی مخالفت کا نام حق ہے، حنفیوں کی موافقت کا نام باطل ہے۔ بس سائیکل پر چلا اسی تیزی سے، کہتا ہے میں تو شرارتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا سارے حنفیوں کو باطل کہنا یہ شرارت نہیں ہے،
اور میں نے صرف 2 مسئلے ابھی عمل کے لیے تمہیں بتایا ہے، تو کہتا ہے شرارت ہے۔